بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا تیسرا باب ہے اسم فعل حرف، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم شعر کی تشریح کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَالتَّنْوِينُ الْغَالِي وَأَثْبَتَهُ الْأَخْفَشُ وَهُوَ الَّذِي يَلْحَقُ الْقَوَافِي الْمُقَيَّدَةَ كَقَوْلِهِ وَقَاتِمُ الْأَعْمَاقِ خَاوِي الْمُخْتَرَكِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ التَّنْوِينَ كُلَّهُ مِنْ خَوَاصِ الْاسْمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بل الذي يختص به الاسم انما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض، واما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف، ومن خواص الاسم النداء نحو يا زيد والالف واللام نحو الرجل والاسناد اليه نحو زيد قائم، فمعنى البيت حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والالف واللام والاسناد اليه اي الاخبار عنه، واستعمل المصنف الف لام مکان الالف واللام وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمین وهو الخلیل، واستعمل المصنف مسند المکان الاسناد له۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور تنوین غالی جس کو ثابت کیا ہے امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ وہ ہے جو کہ قوافی مقیدہ کے میں لاحق ہوتی ہے، جیسا کہ شاعر کا قول ہے قاتم الاعماق خاوی المخترقین۔ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری تنوین اسم کے خاصیات میں سے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تنوین جو اسم کے ساتھ خاص ہوتی ہے وہ تنوین تمکین، تنوین تنکیر، تنوین مقابلہ اور تنوین عوض ہوتی ہے۔ بہرحال تنوین ترنم اور تنوین غالی یہ دونوں اسم فعل اور حرف میں پائی جاتی ہیں، اور اسم کے خاصیات میں سے ندا ہے جیسے کہ یا زید، اور الف لام ہے جیسے کہ رجل، اور اس کی طرف اسناد کا ہونا ہے جیسے زید قائم۔ تو شعر کا معنی یہ ہوگا اسم کے لیے تمیز حاصل ہوتی ہے فعل سے اور حرف سے، جر کے ساتھ، تنوین کے ساتھ، ندا کے ساتھ، الف لام کے ساتھ، اور اسناد کے ساتھ اس کی طرف، یعنی اس کے بارے میں خبر دینے کے ساتھ۔ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے الف لام ذکر کیا ہے الف لام کی جگہ پہ، اور یہ والی جو چیز ہے واقع ہوئی ہے متقدمین میں سے بعض کی عبارت میں بھی، اور وہ امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مسند کا لفظ ذکر کیا ہے الاسناد لہو کی جگہ میں۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں تنوین کی بات چل رہی تھی، یہ والی بات پیچھے گزر چکی ہے کہ تنوین کی 4 قسمیں ہیں جو قسم کے ساتھ خاص ہیں۔ اس کے بعد حضرت نے تنوین کی ایک 5ویں قسم بھی ذکر کی تھی، تنوین ترنم۔ اب اسی کے بعد یہاں پہ تنوین کی 6ٹھی قسم ذکر کر رہے ہیں، اور یہ تنوین ہے تنوین غالی۔ پہلی بات تو حضرت نے یہ ذکر کی کہ جو 6ٹھی قسم ہے تنوین کی، تنوین غالی، اس کو ثابت کرنے والے امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آگے تنوین غالی کی تعریف کر رہے ہیں کہ تنوین غالی ہوتی کیا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ تنوین غالی وہ ہوتی ہے جو کہ قوافی مقیدہ میں لاحق ہوتی ہے۔ اب قوافی مقیدہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ قوافی جو مقیدہ ہے یہ بالکل قوافی مطلقہ کے برعکس ہے۔ قوافی مطلقہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مصرع یہ شعر جس کے آخر میں حرف علت ہوتا ہے، لیکن جو قوافی مقیدہ ہے اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہوگا بلکہ حرف صحیح ہوگا۔ جیسا کہ یہ پورا ایک مصرع ہے، اس کے آخر میں اگر آپ غور کریں گے کاف، یہ حرف صحیح ہے، حرف علت نہیں ہے، تو اس کے آخر میں بھی بعض اوقات تنوین لاحق ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی تنوین کو تنوین غالی کہا جاتا ہے، اور یہ والی جو تنوین ہے یہ بھی اسم کے آخر میں بھی آ سکتی ہے، فعل کے آخر میں بھی آ سکتی ہے، اور حرف کے آخر میں بھی آ سکتی ہے۔ آپ ذرا شعر دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنے آسان ہو جائے۔ یہ جو واو ہے یہ واو ربا کے معنی میں ہے، اصل میں ہے ربا مکان، بہت سی جگہیں، قاتم اندھیرے والی، سخت اندھیرے والی، اعماق بیابان علاقہ، دور دراز کی جگہ۔ مخترق کا دیکھیں معنی ہوتا ہے گزرنے کی وسیع جگہ، تو مطلب شاعر کا یہ ہے کہ میں بہت سی دور دراز کے اندھیرے والی جگہوں سے میں گزرا ہوں کہ جس کے آس پاس کے گزرنے والی جو وسیع ترین جگہیں تھیں وہ بھی خالی پڑی ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ ان جگہوں کے قریب بھی کوئی نہیں پڑکا تھا، میں نے وہاں پر بھی سفر کیا ہے۔ تو یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو ہے تنوین غالی۔ تنوین غالی اس طریقے سے ہے کہ یہاں پہ اگرچہ آپ کو نون ساکن کی صورت میں نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ نون تنوین کا ہے، اور یہ ایسے مصرے کے آخر میں آ رہا ہے جس کے آخر میں حرف صحیح ہے۔ تو بتانا حضرت یہ چاہ رہے ہیں کہ جو تنوین ہے، تنوین کی کل 6 قسمیں ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے، کلام کے ظاہر سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تنوین کی ساری قسمیں وہ اسم کے ساتھ خاص ہیں، کیونکہ اگر آپ مصرع دیکھیں گے نا تو مصرع میں لفظ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تنوین کا، تو اس میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ تنوین کی 2 قسمیں ہیں، 3 قسمیں، 4 قسمیں، 6 قسمیں۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ تنوین کی ساری قسمیں یہ اسم کے ساتھ خاص ہیں۔ یہی حضرت بھی یہی فرما رہے ہیں جو شرح ابن عقیل والے ہیں کہ دیکھیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا جو ظاہر ہے اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تنوین کی تمام قسمیں اسم کی خاصیات میں سے ولیس کذالک، لیکن معاملہ اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جو اسم کے ساتھ جو قسمیں خاص ہیں وہ تو تنوین تمکین ہے، تنوین تنکیر ہے، تنوین مقابلہ ہے، اور تنوین عوض ہے۔ باقی رہی تنوین کی 2 قسمیں، تنوین ترنم اور تنوین غالی، یہ تو اسم میں بھی پائی جاتی ہیں، فعل میں بھی پائی جاتی ہیں، اور حرف میں بھی پائی جاتی ہیں، لہذا ان دونوں کو اسم کی علامت یہ کہنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آگے حضرت نے اسم کی خاصیات ذکر کی ہیں کہ اسم کی خاصیات جو شعر کے اندر ذکر کی گئی ہیں اس میں ذکر کی گئی ہے ندا۔ تو دیکھیں اسم کے اوپر حرف ندا بھی داخل ہوتا ہے، جیسا کہ یا زید، اس میں دیکھیں حرف ندا داخل ہوا ہے،
اور اسی طریقے سے الف لام یہ بھی داخل ہوتا ہے اسم میں، جیسا کہ رجل پہ الف لام داخل کر کے الرجل یہ کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اسم کی علامات میں ایک علامت جو یہاں پہ ذکر کیا مسند، اس کے بارے میں حضرت وضاحت فرما رہے ہیں کہ اسم کی طرف اسناد بھی کی جاتی ہے۔ دیکھیں جیسا کہ زید قائم، اب یہ جو زید ہے یہ اسم ہے، کیونکہ قائم کی اسناد کی جا رہی ہے زید کی طرف۔ اب شعر کا معنی کیا بنے گا؟ شعر کا معنی حضرت فرما رہے ہیں کہ شعر کا معنی یہ بنے گا فمان البیتی حاصل للاسم تمیز، اسم کو فعل سے اور حرف سے جو تمیز حاصل ہوتی ہے، مطلب اسم فعل اور حرف سے کس طریقے سے جدا ہوتا ہے؟ وہ اس طریقے سے جدا ہوتا ہے جر کے ساتھ کہ اسم کے اوپر جر آتی ہے، فعل اور حرف کے اوپر جر نہیں آتی، اور تنوین کے ساتھ کہ اسم کے اوپر تنوین آتی ہے، فعل اور حرف کے اوپر تنوین نہیں آتی، اور اسی طریقے سے ندا کے ساتھ کہ اسم کے اوپر حرف ندا داخل ہوتا ہے، فعل اور حرف کے اوپر حرف ندا داخل نہیں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے الف لام کے ساتھ اسم کو تمیز حاصل ہوتی ہے کہ اسم کے اوپر الف لام داخل ہوتا ہے، فعل اور حرف کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوتا ہے، اور اسناد الیہ کے ساتھ یعنی جو اسم ہے وہ مسند الیہ بنتا ہے، یا پھر آپ یہ کہیں اخبار عنہ کہ اسم مخبر عنہ بنتا ہے، یعنی اسم کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، اسم کی طرف اسناد کی جاتی ہے۔ دیکھیں اس کے بعد آگے حضرت ذکر فرما رہے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یعنی جو الفیہ والے ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے الف لام کو حرف تعریف کے لیے الف اور لام کے بدلے میں۔ دیکھیں ایک مسئلہ اختلافی ہے کہ جو حرف تعریف ہے یعنی نکرہ کے اوپر الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بنایا جاتا ہے، اس میں حرف تعریف کون سا ہے؟ الف ہے، لام ہے، یہ ان دونوں کا مجموعہ ہے، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ ہے کہ الف اور لام ان دونوں کا مجموعہ یہ حرف تعریف ہے، اور جو شارح حضرت ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں یہ بھی اسی کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اور اس کے اندر یہ پیروی کرتے ہیں امام خلیل رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ باقی اس میں امام سیوے کا الگ مذہب ہے، بہرحال وہ تفصیل وہ انشاءاللہ آگے چل کے مزید بھی آ جائے گی۔ فرما رہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے الف لام کو ذکر کیا ہے خالی الف کے بدلے میں یا خالی لام کے بدلے میں، اور اس چیز کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے متقدمین کی بعض عبارت کی پیروی کی ہے، اور وہ کون سے کن کی پیروی کی؟ وہ امام خلیل رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ آگے فرمایا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مسند کا لفظ ذکر کیا ہے اسناد لہو کے بدلے میں، تو بہتر تو یہ تھا کہ یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ اسم کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اسم کی طرف اسناد کی جاتی ہے، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ والا لفظ ذکر نہیں کیا ہے بلکہ لفظ ذکر کیا ہے مسند کا۔ اب آخر میں آپ شعر دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی یہ مزید واضح ہو جائے۔ فرما رہے ہیں کہ جر کے ذریعے سے، تنوین کے ذریعے سے، ندا کے ذریعے سے، الف لام کے ذریعے سے اور اسم کی طرف اسناد کے ذریعے سے جو اسم ہے اس کو تمیز حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اسم فعل اور حرف سے جدا اور الگ ہو جاتا ہے۔